ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے روداد نویسی۔ آج ہم روداد نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ روداد نویسی کیا چیز ہے؟ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جو حقیقت حال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ روداد سے مراد کسی تقریب، میلے، جلسے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کاغذ پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ غائبانہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ مضمون سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم اسے کسی تقریب یا واقعہ کی تلخیص یا جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے روداد تقریب یوم آزادی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، روداد کا مطلب آپ نے سمجھا ہوگا کہ کسی تقریب، جلسہ، میلہ یا آنکھوں کے سامنے کوئی حادثہ ہو، اس کا شروع سے آخر تک اس کو بیان کرنا، کاغذ پر جو وہاں موجود نہ ہو وہ بھی غائبانہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روداد تقریب یوم آزادی کے بارے میں ڈیٹیل سے پیش کروں گی تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آزادی بیش بہا نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ایک غلام ہی جانتا ہے۔ انسان کو باشعور ہستی ہے۔ ایک پرندہ جب پنجرے میں قید ہوتا ہے تو وہ آزادی کے لیے تڑپتا ہے۔ زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور اپنی تاریخ کو ہر آنے والی نسل کے سینوں میں اتارتی رہتی ہے۔ اس سال ہمارے کالج میں بھی یوم آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب کے صدر جناب پرنسپل ملک محمد صادق تھے اور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض پروفیسر سجاد حسین نے ادا کیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا۔ سال دوم کے طالب علم علی عباس نے بڑی خوش الہانی قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کیں۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سال اول کے طالب علم شاہ زیب عباس کا نام پکارا گیا۔ انہوں نے آواز کا ایسا جادو جگایا کہ حاضرین پر سرور و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سیکرٹری صاحب نے تقریر کے لیے سال چہارم کے طالب علم منور احمد کا نام پکارا۔ تقریر کا موضوع تھا تخلیق پاکستان کا مقصد۔ مقرر نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں پاکستان کے بنیادی مقصد کو نہیں بھلانا چاہیے۔ پاکستان کا قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے اور اسلامی فلاحی مملکت قائم کی جائے، لیکن افسوس اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ ایک اور طالب مقرر افضل احمد نے اپنی تقریر میں کہا کہ وطن عزیز بے شمار قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا، لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم وطن عزیز میں صوبائی، علاقائی اور لسانی زہر پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی پنجاب کو برا کہتا ہے، کوئی سندھ کی علیحدگی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی پختونخوا ڈھونگ رچاتا ہے۔ یوں ملک پاکستان کو ٹکڑے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگ کسی طور پر وطن عزیز کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے عنوان سے پروفیسر قاضی عبدالمجید نے جامع اور سیر حاصل تقریر کی۔ انہوں نے قائد اعظم کی خدمات کو سراہا اور ثابت کیا کہ وہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ایک رخ متعین کیا۔ قائد اعظم کی شب و روز محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان
जैसी अजीम शान रियासत अता की। हमें चाहिए कि इसका दिल और जान से तहफ़्फ़ुज़ करें। आखिर में मेहमान खुसूसी की दावत सुखन दी गई। मिर्ज़ा मुनव्वर साहिब आलिम फाजिल आदमी हैं, तारीख़ पर इनकी निगाह गहरी है। इन्होंने तख्लीक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मराहिल का ज़िक्र किया और निहायत दिलसोज़ी से नौजवानों को इस बात की तलक़ीन की कि वो मुल्क की कदर करें और इसकी तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें वक़्फ़ कर दें। मेहमान खुसूसी की तकरीर के बाद मजलिस ने तमाम मेहमानों खुसूसन मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर साहब का शुक्रिया अदा किया। यूँ इस तकरीब का इख्तिताम हुआ। मेहमानों की चाय से तवाज़ा की गई। स्टूडेंट्स, यकीनन आपको रुदाद नवेसी समझ आ गई होगी। इसी तरह आप रुदाद नवेसी आराम से आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कीजिए और इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।